ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ختم تو ہو گیا میرے خیال میں. کیوں شمائلہ بی بی things have been sorted out؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ایک جمہوری جماعت ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جمہوریت کا جو سفر طے کیا، آمریت کو ہم نے جو شکست دی، تو وہ ان کی اگر ساتھ نہ ہوتا تو شاید یہ مرحلہ ہمارے لیے مشکل ہوتا. یہ بات تو حقیقت ہے، اور اسی لیے ہمارے بڑوں نے، جو ہماری اعلیٰ قیادت ہے اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اسمبلیز کے اندر بیٹھیں اور کسی کو وزارتیں ملیں، کسی کو مشیری ملے، کسی کو گورنرشپ ملے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا. یہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ہم نے مل کر جمہوریت کے لیے کام کرنا تھا، جمہوری نظام کے لیے. آپ کو پتہ ہے جمہوری نظام جو ہے وہ ڈیریل ہوا تھا، تو اس وقت ممکن نہیں تھا، چونکہ ان لوگوں نے ایک ایم لے کر ہم لوگ آگے چلے تھے. تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو آدھے راستے میں جو ہے وہ چھوڑ دیں. جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ جو جس کے جی میں آئے، جو بات جو کہنا چاہے وہ کہے. اور جمہوریت کا یہ بھی حسن ہے کیونکہ جمہوریت کی پوری دنیا میں کوئی ایک جو ہے وہ تعریف نہیں ہے، ہر ایک جو ہے وہ جمہوریت کی تعریف جو ہے الگ سے کرتا ہے. جہاں بھی میں نے پڑھی ہے کوئی ڈفرینٹ ہی مجھے پڑھنے کو ملی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جمہوریت ایک ایسا عمل ہے جس میں عام عوام کی ریپرزنٹیشن بھی ہو، عام عوام اپنے نمائندے جو ہیں وہ سلیکٹ کر کے پارلیمان میں بھیجیں، اور وہ نمائندے جو ہیں، نمائندگان ہیں، ان کے حقوق کا دفاع کریں. تو یہ دفاع، یہ میں ایک منٹ میں پوری بات کر لوں. تو وہ جو دفاع ہے اس میں کئی دفعہ جماعتیں جو ہیں وہ ایک سٹیپ آگے نکل جاتی ہیں، کوئی ایک سٹیپ پیچھے رہ جاتی ہیں. تو جب پنجاب کے اوپر بات آئی تو دن رات محنت کرنے والی جو چیف منسٹر ہیں، انہوں نے جس طرح سے کام کیا، جس طرح سے عوام کو ریسکیو کیا، اور جس طرح سے ان کے نقصان کا تخمینہ لگایا اور ان تک پہنچی، میرا خیال ہے کہ وہ قابل داد تھی کہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ، بلاول بھٹو صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں اور زرداری صاحب جو ہیں ہمارے بزرگ ہیں، آپ اپنے جو اسپوکس پرسن ہیں، جو ترجمان ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھائیں. یہ باتیں، یہ معاملات خراب کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جو اس نہج تک ہم پہنچے ہیں. ادروائز پیپلز پارٹی کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں. وہ ایک، انہوں نے جمہوریت کے لیے لامحالہ قربانیاں دی ہیں. الحمدللہ جب بڑوں کی بات بن گئی ہے نا، دیکھیں جب بڑوں کی بات آئے گی تو یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم اپنے گھر کے معاملات کو گھر میں ہی سیٹل ڈاؤن کریں. گھر کے معاملات پھر پبلکلی آ کے کیوں سیٹل؟ یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ان کے کچھ سجیشن تھے یا تحفظات تھے، ان کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی. ہم نے تو ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے جو ترجمان ہیں ان کو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ ہمارے اتحادی ہیں، کچھ آپ ہمارے اتحادی ہیں، اور اتحاد کے ساتھ ہی ہمیں آگے چلنا ہے. ابھی تو بہت مرحلے آئیں گے جس میں ہمیں ایک دوسرے کا، مزید لڑائیاں ہونیاں نہیں، یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں، لڑائیاں کیوں ہوں گی، اختلاف رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن پبلکلی کیوں اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس کو پبلکلی ساری چیزیں؟ میں تو آپ کے پروگرام میں کہتی ہوں آؤ دوستی کر لیں. چلو ہاتھ ملاؤ، دوستی کر لیں. ہماری تو دوستی، ہماری تو ناراضگی ختم ہو گیا. پیچھے رہ گیا بسرا صاحب رہ گئے. نہیں، بات یہ نہیں ہے بالکل. جمہوریت آپ کو دعوت ہے. جہاں تک شمائلہ نے بات کی، ایک منٹ، دعوت کیڑی دے رہے ہو تسی؟ پارٹی شامل ہونے دی بسرا صاحب؟ جمہوریت کا ساتھ دیں. اچھا، جمہوریت کے ساتھ. میں سمجھا تسی نون لیگ شامل کرا رہے ہو. ہاں تو ادھر آ جائیں، موسٹ ویلکم. ویسے ساری پارٹی میں تو ہو کے آ گئے ہیں، تو اگر نون لیگ باقی ہے تو آ بھی سکتے ہیں. چلو بسرا صاحب، ایک منٹ چھوٹا جا کامنٹ چاہیے. تو انویٹیشن آ گئی ہے نون لیگ والے پاسوں، اور تو بی بی کہہ رہی، شاہدہ بی بی کہہ رہی تو ساری پارٹیاں ہو کے تو پھر ہوں ادھر بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پہنتا. جو چھوٹا جا کامنٹ دینا، پھر میں شاہدہ بی بی کو جانا، انہوں نے رسپانس دینا. رانا صاحب، خاتون تو ایک ہی کافی ہوندی، تو ہم نے دو خواتین میں پھسا دیتا ہے. یہ پہلے گل تو میرا احتجاج ہے کہ تسی میرے کو پوچھتے لیندے تے ایک ساڈی خاتون ہوئے انہوں اسی ٹیکل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال چلو، میں پروگرام تے بیٹھا ہوں، گل تو کرنی پے گی. گزارش یہ ہے رانا صاحب، گزارش یہ ہے رانا صاحب کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ ایک ہی تھالی کے چٹھے وٹے ہیں. یہ جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں نا، جو ان کو لے کر آئے ہیں، جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے، یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف یہ رنگ بازی تو کریں گے، ڈائلاگ ماریں گے، لیکن یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اس کی وجہ، اچھا ایک منٹ بیفور یو پروسیڈ فارورڈ، مینوں ایک گل تے دسو نا. اتنے تے شاید اپنا شمائلہ بی بی نے تانوں آفر کیتی ہے کہ تسی نون لیگ تے جا جاؤ، اور شاہدہ بی بی آپ اندازہ کریں، شمائلہ میری کولیگ رہی ہیں، مجھے یقین مانے ہمدردی بھی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے
کہ مجھے اس جماعت میں آنے کی دعوت دے رہی ہیں جس کا سربراہ میاں نواز شریف اور شمائلہ کا وہ ظاہر ہے ان کا لیڈر ہے. وہ بیچارہ اگر اپنا الیکشن ہار گیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے, ان کی تسی ہاں یا نہ دونا, ہاں ہی نہ اچھا جواب میری گل دونا, تو ایتھے ہاتھ سن مل لو, گئے. پہلے میری گل تو سن ہاں لو. مکاؤ. اگر ان بیچاروں کے پلے یہ نہیں ہے کہ ان کا لیڈر الیکشن جیت سکے, مریم بی بی جیت سکے, شہباز شریف جیت سکے, تو یہ دعوت تو ان کو میں دیتا ہوں کہ اب ایک ہی سیاسی جماعت ہے پاکستان میں جو تحریک انصاف ہے, واحد لیڈر ہے عمران خان. باقی تو اس وقت حالات یہ ہیں, ان لوگوں کو تو گھر والے اور محلے والے ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان بیچاروں کو تو فارم 47 کے ذریعے ان کو مسلط کر دیا گیا ہے. اس لیے یہ تو دو ایک دو دونی 4 ختم کر دو, بس ہو گیا بہت. اچھا چلو میں شاہدہ بی بی یہ رسپانس دینا ہے. انہاں دوواں نے ہاتھ ملا لیتا اتنے, ویسے انہاں دی دوستی ہوگی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ دی دوستی ہوگی شو دے وچ. جمہوریت جمہوریت کے لیے ان کی دوستی رہے گی, ان کی دوستی رہے گی, یہ کچھ نہیں کریں گے. کیونکہ جب یہ لڑتے ہیں تو بعد میں اندر بیٹھ کے کہتے ہیں لڑنا نہیں, عمران خان آ جائے گا. اچھا وہ آپ بلی کو خواب میں چیچڑ ضرور نظر آتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے بسرا صاحب آپ کس طریقے سے 2018 میں RTS کو بیٹھا کے کس طرح امپائر کی انگلی پکڑ کر آئے تھے, پوری قوم جانتی ہے. یہ آپ کی شروع سے روایت رہی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. وہی الیکشن کمیشن اگر KPK میں اور کہیں آپ پنجاب میں یا سندھ میں آپ جیتتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن ہار آپ کو برداشت نہیں ہے. اور یہی جمہوریت کی روح کے منافی ہے کہ جمہوریت کا مقصد یہ ہوتا ہے اور کہ آپ تمام تر جہاں آپ ہاریں اس کو بھی ایکسیپٹ کریں, جیتے ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کریں. لیکن یہ PTI کے خمیر میں نہیں ہے, کیونکہ PTI نے ہمیشہ جیت کو اور اپنے حق میں جو فیصلے آتے ہیں اس کو بڑے خوشی سے خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن جہاں ہارتے ہیں وہ سب کو یاد ہے کہ 35 پنکچر سے کہانی شروع ہوئی تھی, پھر کہاں جا کے مکی, یہ بھی ہمیں معلوم ہے. اب بات کرتے ہیں جمہوریت کی. جس طرح شمائلہ نے کہا, بالکل ہم نے جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی نے جانوں کی قربانی دی, ہمارے لیڈروں نے قربانی دی, شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت ہمارے سینکڑوں ورکرز, اور اس کے ساتھ 67,000 ورکرز وہ ہیں جنہوں نے کوڑے کھائے. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ جب PTI کا دور تھا یا PMLN کا, اس وقت بھی ہماری لیڈرشپ پابند سلاسل رہی, اور ان کے گناہ کیا تھے صرف یہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہم سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی, لیکن 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی. جمہوریت آزادی اظہار رائے کا نام ہے, لیکن اگر اختلاف کرتے ہیں تو اس کو برداشت بھی کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے PMLN کے ساتھ بھی کوئی غلط رویہ نہیں کیا. جمہوریت کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے جس کے اندر ان کی ویلیوز اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے جب گفتگو کی جاتی ہے. یہ ہم سب کا پاکستان ہے, پنجاب میں, سندھ میں, KP میں, بلوچستان میں. دیکھیں دوستی ہماری بالکل ہے, ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن جو اصولوں کی بات ہے اس پہ بات ہونی چاہیے کہ وہ رویہ ناقابل برداشت تھا. بالکل ہم نے کہا کہ ہمارا ایک ایکسپیرینس تھا کہ 2022 میں ہمارے پاس بدترین فلڈ آیا سندھ اینڈ بلوچستان. ہم نے BISP کے تھرو بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ مستحقین تک وہ پیسے پہنچائے. ہم نے کہا یہ طریقہ اپنا لیں, بہت اچھی بات ہے. نہیں کرتے وہ لوگ جو انڈر دی واٹر ہیں, جن کی زمینیں پانی کے اندر ہیں, جن کے گھر بہہ گئے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں, آپ انہیں فوری امداد کے وہ منتظر ہیں. آج 20-22 دن گزر گئے, آپ خود بتائیں کیا وہ 10 لاکھ روپے پہنچ گئے؟ 10 روپے پہنچے, 10 لاکھ تو دور کی بات ہے. ہم نے تو صرف یہ مشورہ دیا تھا. یہ سب چیزیں جمہوریت کے منافی ہیں, اسی پر پیپلز پارٹی نے اپنا پرامن احتجاج کیا.